اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ مبارکہ الانعام آیت نمبر 91 سے شروع کرتے ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون۔ اور یہود نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہیے تھی جب بولے اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا۔ اللہ اکبر، یعنی انکار کر دیا یہودیوں نے۔ آپ فرماؤ کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے؟ ان سے سوال کرو۔ روشنی اور لوگوں کے لیے ہدایت، روشنی یعنی نور اور لوگوں کے لیے ہدایت، جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے، ظاہر کرتے ہو اور بہت سے چھپا لیتے ہو، اور تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جو نہ تم کو معلوم تھا نہ تمہارے باپ دادا کو۔ اللہ کہو پھر انہیں چھوڑ دو، ان کی بیہودگی میں انہیں کھیلتا، یعنی انہیں ان کی بیہودگی میں کھیلتا ہوا چھوڑ دو۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اور یہ ہے برکت والی کتاب کہ ہم نے اتاری تصدیق فرماتی ان کتابوں کی جو آگے تھیں، یعنی پہلے جو آئی تھیں، اور اس لیے کہ تم ڈر سناؤ سب بستیوں کے سردار کو، اور جو کوئی سارے جہان میں اس کے گرد ہیں ان کو بھی ڈر سناؤ، اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں ان کو ڈر سناؤ۔ اب یہاں پر ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بڑی واضح نظر آ رہی ہے۔ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں میں بھی شہادت علی علیہ السلام دیتے ہیں، یہ ہمیں تو یہ سمجھ آتا ہے۔ بہرحال علماء جو تفاسیر لکھی ہوئی ہیں ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، تو ولایت امام علی علیہ السلام کی گواہی اور اعلان ہم سب پر واجب ہے۔ جہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آئے گا وہاں علی ولی اللہ ضروری ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم علی کو اللہ کا ولی مان رہے ہیں۔ علی علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، اللہ نہیں مانتے، ان کو ولی مانتے ہیں، اللہ کا ولی۔ یہ واضح کرنا ضروری ہے، ہم اللہ کا ولی مانتے ہیں، اور جو اللہ کا ولی مانتا ہے، بولتا ہے، کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ مشرک ہیں، یہ کافر ہیں، یہ غالی ہیں، یہ گندے ہیں، یہ فضول لوگ۔ یار کیا جرم ہے ہمارا؟ بھئی ہم تو ختم نبوت پر یہ مہر لگاتے ہیں علی ولی اللہ کہہ کر کہ نبی اب آئے گا کوئی نہیں۔ اگر کوئی علی جیسا بھی ہے تو وہ بھی نبی نہیں ہے، وہ بھی نبی نہیں ہے، علی بھی نبی نہیں ہے، وہ بھی ولی اللہ ہیں۔ تو ختم نبوت پر ایمان ہو گیا، علی ولی اللہ ہیں، تو اللہ کی وحدانیت پر ایمان ہو گیا کہ اللہ اللہ ہے، علی علی ہیں۔ تو لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ آیات بڑی بڑی ہیں، بڑے تحمل سے پڑھنا ہوگا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَىٰ إِلَيْهِ
शैउन वमन क़ाला सउनज़िलु मिस्ला मा अनज़लल्लाह वलौ तरा इज़्ज़ालिमूना फ़ी ग़मरातिल मौति वल मलाइकतु बासितू ऐदीहिम अख़रिजू अनफुसकुम अल यौमा तुजज़ौना अज़ाबल हूने बिमा कुंतुम तक़ूलूना अलल्लाहि गैरल हक़्क़ि व कुंतुम अन आयातिही तस्तकबिरून। और उससे बढ़कर ज़ालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे, अल्लाह अकबर, या कहे मुझे वही हुई, ठीक है ना जी, और उसे कुछ वही न हुई, और जो कहे अभी मैं उतारता हूँ ऐसा जैसा अल्लाह ने उतारा, यानी वो कहे कि मैं वही करता हूँ, नौज़ुबिल्लाह, तो ये झूठ है। ऐसा जैसा अल्लाह ने उतारा। और कभी तुम देखो जिस वक्त ज़ालिम मौत की सख्तियों में हैं और फरिश्ते हाथ फैलाते हैं कि निकालो अपनी जानें, आज तुम्हें ख्वारी का अज़ाब दिया जाएगा, बदला उसका कि अल्लाह पर झूठ लगाते थे और उसकी आयतों से तकब्बुर करते थे। तो फिर जब ये वक्त आता है तो फिर फरिश्ते बड़ी सख्ती करते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से। वलक़द जिअतुमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वला मर्रतिन व तरक्तुम मा खव्वलनाकुम वराअ ज़ुहूरिकुम वमा नरा मअकुम शुफ़अअकुमुल्लज़ीना ज़अमतुम अन्नहुम फ़ीकुम शुरकाउ लक़द तक़त्तअ बैनकुम व ज़ल्ल अन्कुम मा कुंतुम तज़उमून। और बेशक तुम हमारे पास अकेले आए जैसा हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था, और पीठ पीछे छोड़ आए जो मालो मता हमने तुम्हें दिया था, और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे उन सफ़ारशियों को नहीं देखते जिनका तुम अपने में साझा बताते थे। बेशक तुम्हारे आपस की डोर कट गई और तुमसे गए जो दावे करते थे। क़यामत के दिन के वाक़यात हैं कि जब उस दिन आएंगे क़यामत के दिन, और बेशक तुम हमारे पास अकेले आए, अकेले ही सब ने हाजिर होना अल्लाह के हुज़ूर, जैसा हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था, अकेला, और पीठ पीछे छोड़ आए जो मालो मता हमने तुम्हें दिया था दुनिया में, और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे उन सफ़ारशियों को नहीं देखते जिनका तुम अपने में साझा बताते थे। बेशक तुम्हारे आपस की डोर कट गई और तुमसे गए जो दावे करते थे। अल्लाहु अकबर। बड़े सख्त मामलात हैं। अल्लाह ताला हम सब को हिदायत अता फरमाए। इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन्नवा युखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व मुखरिजुल मय्यति मिनल हय्य ज़ालिकुमुल्लाहु फ़अन्ना तुफ़कून। बेशक अल्लाह दाने और गुठली को चीरने वाला है, ज़िंदा को मुर्दा से निकालने वाला और मुर्दा को ज़िंदा से निकालने वाला। ये है अल्लाह। तुम कहाँ ऊंधे जाते हो, तुम कहाँ ऊंधे जाते हो। अल्लाह कौन है? जो मुर्दा से ज़िंदा को निकालता है, जो ज़िंदा से मुर्दा को निकालता है। आप देखें कि हम कुछ नहीं थे, हमें पैदा कर दिया, और हम फिर चले जाएंगे, मर जाएंगे, फिर कब्रों में चले जाएंगे, फिर हमें उठाएगा क़यामत के दिन। ये ईमान है हमारा। तो मुर्दा को ज़िंदा, ज़िंदा को मुर्दा से निकालता वो कौन है? अल्लाह है, वो अल्लाह है। फ़ालिकुल इस्बाहि व जअलल लैला सकनम वश्शम्स वल क़मर हुस्बाना ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। तारीकी चाक करके सुबह निकालने वाला
اور اس نے رات کو چین کا ذریعہ بنایا، سکون کا ذریعہ بنایا، چین بنایا، اور سورج اور چاند کو حساب یہ سدھایا ہے زبردست جاننے والے کا۔ یعنی سورج اور چاند کو حسبانہ یہ سدھایا ہوا ہے، یعنی سورج اور چاند اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں اللہ کے حکم سے، زبردست جاننے والے کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ سورج اپنے سفر پہ ہے، چاند اپنے سفر پہ ہے، کوئی اپنے مدار سے نہیں ہٹتا۔ یہ نظام قدرت اللہ نے کیسے چلا دیا۔ اور ہندوؤں کو میں اکثر سنتا رہتا ہوں، میں یوٹیوب پہ میرا مشغلہ ہے کہ میں ہر سیکٹر کو سنتا ہوں، ان کے بڑے بڑے اسکالرز کو میں سنتا ہوں کہ یہ کیا کہتے ہیں، اور عجیب بیوقوف لوگ ہیں۔ یہ جی سب کچھ خود بخود ہو گیا ہے، سب کچھ خود بخود پیدا ہو گیا، ایک دھماکہ ہوا تھا کروڑوں سال پہلے، اربوں سال پہلے، بس ہر چیز ایسے بن گئی ہے۔ چاند کی جگہ جیسے چاند بنا ہوا، بس یہ چیزیں پھیلی دھماکے میں جیسے پھیلتی ہیں، کچھ میٹیریل زمین بن گیا، کچھ میٹیریل چاند بن گیا، کچھ سورج بن گیا، کچھ بادل بن گیا، کچھ سمندر خدا کے بندے، عقل نہیں ہے؟ یہ خود بخود ہو رہا ہے۔ اچھا ایک دفعہ آپ کہتے ہیں بن گیا، خود بخود بن گیا، چلا کون رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ ہم اس ہاسپٹل میں بیٹھ کر کچھ کرتے ہیں تو کچھ کام ہوتا ہے نا۔ اب یہاں ہو ہی کوئی نہ، اور یہاں بکری آئے، بھینس آئے، گائے آئے، کوئی جانور آئے، اور ان کو خود بخود ٹیکے لگتے رہیں، کون لگائے گا؟ کرنے والا کرے گا نا، پھر ہوگا۔ یہ جو نظام اللہ کی قدرت نے چلایا، وہی اللہ چلا رہا ہے، اللہ کی قدرت سے چل رہا ہے۔ اتنی سی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے بس۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تارے بنائے کہ ان سے راہ پاؤ۔ یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ تارے میں نے کیوں بنائے ہیں۔ ایک تو نیچے کے آسمان کو ہمارے لیے تزین و آرائش اور خوبصورتی کا ذریعہ بنانے کے لیے بنائے تارے۔ ایک جگہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا، اللہ کریم نے۔ اور اب یہ ہے کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے تارے بنائے کہ ان سے راہ پاؤ، کہ کچھ لوگ تاروں سے بھی راہ متعین کر لیتے ہیں کہ یہ تارے، یہ جو تارے سامنے ہیں یہ شمال کی طرف ہے، رخ یہ جنوب کی طرف ہے، یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے، وہ تاروں سے ہی راستہ معلوم کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو تاروں سے راہ تلاش کرتے ہیں۔ اور یہ جو سائنسدان یہ جو ڈائریکشنز سیٹ کرتے ہیں جنگلوں میں، ادھر ادھر جہاں جا کر کام کرتے ہیں، تو وہ ان تاروں سے کرتے ہیں۔ وہاں انٹرنیٹ کام نہیں کرتا، وہاں یہ سگنل کام نہیں کرتے، تو یہ تارے ہیں جو اللہ نے بنا کے رکھے ہیں، اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں، تو ان سے ڈائریکشن کا پتہ چلتا ہے۔ رات کے وقت، دن کے وقت تو پتہ چل ہی جاتا ہے، سورج مشرق سے نکلا، مغرب میں غروب ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ ان سے راہ پاؤ خشکی اور تری کے اندھیروں میں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے تارے بنائے کہ ان سے راہ پاؤ خشکی اور تری کے اندھیروں میں۔ ہم نے نشانیاں مفصل بیان کر دی علم والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات بیان کی ہیں، آیات لقوم یعلمون، قد فصلنا، ہم نے بے شک تفصیل سے بیان کر دی آیات، نشانیاں، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اگر ان کو یہ سورج کا چلنا، چاند کا چلنا، تاروں کی بناوٹ، آسمان زمین سے اللہ کے وجود اور اس کی قدرت کا احساس نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے وہ علم والے نہیں ہیں، وہ آیات کو ہی نہیں سمجھ رہے، آیات خدا کو نہیں سمجھ رہے، نشانی خدا کو نہیں سمجھ رہے۔ 2 آیتیں اور پڑھیں گے انشاءاللہ، یا 3
دیکھتے ہیں جو نصیب میں ہوا. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر کہیں تمہیں ٹھہرنا ہے اور کہیں امانت رہنا. بے شک ہم نے مفصل آیتیں بیان کر دیں سمجھ والوں کے لیے. اللہ اکبر. ایک جان سے پیدا کیا. ایک جان کون سی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. وہی ہے جس نے ہم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر ان میں سلسلہ نسب رکھا، اور وہ سلسلہ چلتا 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 کوئی قومیں پہلے آئیں، پھر بعد میں آئیں، پھر بعد میں اب ہمارا نمبر ہے، اب ہم آئے ہوئے ہیں، پھر ہمارے بعد آئیں گے. تو یہ ہے. پھر کہیں تمہیں ٹھہرنا ہے اور کہیں امانت رہنا ہے. یہ حضرت آدم علیہ السلام سے چل رہے ہیں ہم. اندر وہ سسٹم جو اللہ نے رکھا، روحوں کا سسٹم، یا جو ڈی این اے یا جو بھی جہاں بھی رکھا ہوگا اللہ نے ہمیں بطور امانت چلاتا رہا. جب ہماری اس دنیا میں وہ ٹائم آیا آنے کا، تو اللہ نے ہمیں ادھر بھیج دیا ہم سب کو. ٹھیک ہے جی. یہ بھی آیات خدا ہیں. دیکھیں اس اپنے اندر انسان غور کر لے تو اللہ تعالیٰ کے وجود پر کتنی مضبوط دلائل موجود ہیں. تو شکر ہے ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے نا. ہم تو الحمدللہ شروع سے ہی مانتے ہیں نا. ہمارے تو جینز بلڈ میں یہ شامل ہے. مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو ہندوؤں میں پیدا ہو گئے، سکھوں میں پیدا ہو گئے، بے دین ہو گئے، یہودی ہو گئے، عیسائی ہو گئے. حالانکہ ہر بچے کو اللہ نے فرمایا میں نے اپنی فطرت پر پیدا کیا. اور اپنی فطرت کا مطلب یہ ہے، امام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. یہ ہے فطرت خدا، اس پر سب پیدا ہوئے ہیں. عالم ارواح نے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی روحوں کو اکٹھا کیا تھا پیدا کرنے کے بعد، اور پیش کی تھی ولایت. ہاں بھائی، وعدہ لیا تھا. جن روحوں نے لا الہ الا اللہ وہاں قبول کیا، محمد الرسول اللہ وہاں قبول کیا، لبیک کہا، اور علی ولی اللہ بھی وہاں قبول کیا اور لبیک کہا، وہی یہاں پر آ کر قبول کریں گے. چاہے وہ یہودیوں کے گھر پیدا ہو جائیں، اس کی جو روح ہے اس نے قبول کر لیا ہے، وہ ادھر آ کے یہاں بھی وہ اس اصل حق تک پہنچ جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ نشانیاں ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا. ٹھیک ہے جی. اللہ اتارتا ہے تو ہم نے اس سے ہر اگنے والی چیز نکالی. تو ہم نے اس سے نکالی سبزی جس میں سے دانے نکالتے ہیں ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے، اور کھجور کے گابھے سے پاس پاس گچھے، اور انگور کے باغ اور زیتون اور انار کسی بات میں ملتے اور کسی بات میں الگ. اس کا پھل دیکھو جب پھلے، اور اس کا پکنا دیکھو اور اس کا پکنا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. یہ سب چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، اسی زمین سے نکالی ہیں. سب کا ذائقہ الگ ہے، سب کا رنگ الگ ہے، سب کی خوشبو الگ ہے، سب کی نیوٹریشن الگ ہے، سب کے فائدے الگ ہیں. کہ اللہ کریم ہے جو یہ سارا کچھ بنا رہا ہے. واضح کر دی اللہ پاک نے ہر چیز. کوئی ہے جو بنا کے دکھائے؟
ایک انگور تو بنا کے دکھائے کوئی، کچھ سائنسدان بنے ہوئے ہیں، یہ بڑی سائنس کے ماہر بنے ہوئے ہیں، کچھ نہیں بنا سکتے یہ اوریجنل۔ انسان نے جتنی چیزیں بنائی ہیں، جو دنیا میں نئی نئی ایجادات کی ہیں، کھانے پینے کی ہوں یا اڑنے اڑانے کی ہو یا جو بھی ہو، اس میں نقصان ہے، فائدہ کم ہے۔ اور اللہ پاک نے جتنی چیزیں بنائی ہیں، جتنی چیزیں عطا کی ہیں، جتنی نعمتیں عطا کی ہیں، جس طرح کی بھی ہوں، کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی، ہر طرح، سب میں فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور ہم انسان صبح اٹھ کر شروع ہوتے ہیں اس پورے سسٹم خدا کو برباد کرنے پہ تلے ہوتے ہیں۔ کتنی موٹریں، گاڑیاں، موٹر سائیکل، بسیں، ٹرک، کاریں، کتنی ٹرانسپورٹ ہے۔ 8 ارب انسان ہیں اس دنیا کے تقریباً، اور 70-80% لوگ انہی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ کتنا پیٹرول ضائع کر رہے ہیں، کتنا دھواں نکل رہا ہے، کتنی ماحول میں جا رہا ہے، کتنی ماحول یہ خراب ہو رہا ہے۔ یہ آکسیجن جو اللہ نے ہمارے لیے نعمت و زندگی بنائی تھی، اس کو ہم کتنا خراب کر رہے ہیں۔ ہم نے فیکٹریاں لگا دیں، ہم نے ملیں لگا دیں، ہم نے ان فیکٹریوں کے اوپر چمنیاں لگا دیں، دھواں نکال کے ہم اس ماحول کو برباد کر رہے ہیں۔ ان فیکٹریوں سے گندا پانی نکال کے، کیمیکل نکال کے زمین میں ہم ڈال رہے ہیں، اس زمین کی زرخیزی ختم کر رہے ہیں، اس زمین کے اندر پانی خراب ہو رہا ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں عطا کی تھیں، ہم سب انسان مل کر ان تمام نعمتوں کو برباد کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں، نئے نئے مسائل آ رہے ہیں، کرونا آ گیا ہے، کینسر ہو گیا ہے، ٹی بی ہو گئی ہے، فلانی چیز ہو گئی ہے۔ پہلے کبھی ملیریا آیا، پھر ٹی بی آ گئی، پھر ہیپاٹائٹس آ گیا، پھر چلتے چلتے اب کرونا آ گیا، اب کرونا سے اگلی کوئی چیز آ جائے گی۔ یہ ہمارے اعمال ہیں، ہم ان وسائل کو برباد کر رہے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے لیول پر خود کم از کم یہ فیصلہ کرے ہر انسان کہ میں نے اس سسٹم خدا کو، اللہ کے اس نظام کو، اس انوائرمنٹ کو، اس ماحول کو، اس زمین کو، ان درختوں کو، ان پودوں کو میں نے نقصان نہیں دینا، کم سے کم دینا ہے، اتنا ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے جتنا میری ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس ماحول کو بہتر کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم کام کریں گے، اور ہم کر بھی رہے ہیں۔ ہم نے پودے لگائے ہیں، ہم نے درخت لگائے ہیں، ہم سبزیاں لگا رہے ہیں، یہ سارا اس ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور ہم نے اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ ہاں جی، ایک آیت اور، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ اور اللہ کا شریک ٹھہرایا جنوں کو، حالانکہ اسی نے ان کو بنایا، جنوں کو بھی تو اللہ نے بنایا، اسی نے ان کو بنایا، اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں۔ لوگ کہتے ہیں جی نعوذ باللہ استغفر اللہ، جو کافر لوگ ہیں، جو مشرک ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا عیسائی مانتے ہیں، وہ تو مریم کے بیٹے ہیں اور ان کا کوئی والد نہیں ہے، اللہ نے انہیں اپنی قدرت سے بنایا۔ اب یہ عیسائی کیا کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی یہ کہتے ہیں اور ان کا ایک فرقہ کہتا ہے وہ اللہ ہی ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اللہ کا شریک ٹھہرایا جنوں کو، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، حالانکہ اسی نے ان کو بنایا اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لی اللہ کے لیے۔ جہالت سے پاکی اور برتری ہے اس کو ان کی باتوں سے، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، پاک ہے اللہ ان سب باتوں سے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یا اللہ کریم، ہم قرآن کریم کی تلاوت روزانہ کرتے رہیں، روزانہ صحیح تلاوت کرتے رہیں، روزانہ صحیح پڑھتے رہیں، صحیح عمل کرتے رہیں، صحیح سمجھتے رہیں، صحیح پیغام آگے پہنچاتے رہیں، اور ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو خود چاہتا ہے۔ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے سپاہیوں میں شامل فرما، اور ہمیں آپس کے اختلافات ہمارے ختم فرما دے۔ ہمیں ولایت امام علی علیہ السلام پر اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ولایت علی کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم رسول اللہ
کو آخری نبی مان رہے ہیں، ان کے بعد کسی کو نبی نہیں مان رہے، اور ان کے بعد جو ہستی ہیں وہ ہیں مولا علی، ان کو ولی مان رہے ہیں۔ اور ولی اللہ، علی ولی اللہ، ولایت علی پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو اللہ مان رہے ہیں، واحد وحدہ لا شریک مان رہے ہیں، مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کر کے کہ نہ وہ نبی جیسے نہ وہ اللہ جیسے، ان کے بعد ہے ان کا رتبہ۔ تو یہ ہے وہ پوائنٹ جہاں پر سب اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ ولایت علی سے جو دور ہوگا اس نے تفرقہ کیا ہے، اصل میں تفریق اس نے کی ہے، اس نے اصل مرکز کو چھوڑا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم و چہار معصومین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔